24 دسمبر 2025 دینی و اصلاحی عشاء مجلس۔ عارف باللہ حضرت اقدس حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دامت برکاتہم، بامقام مسجد اختر نزد سندھ بلو سوسائٹی، گلستانی جور، بلاک 12، کراچی۔ شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار نشار کا عنوان ہے لیکن بہار قلب ہے یاد خدا کے ساتھ۔ اٹلانٹا امریکہ، 28 اکتوبر 1994 کے اشعار ہیں۔ رہتے ہیں میرا ان دن باد صبا کے ساتھ، رہتے ہیں میرا ان دن باد صبا کے ساتھ، اور دل ہے مست جام شراب وفا کے ساتھ، رہتے ہیں میرا ان دن باد صبا کے ساتھ، اور دل ہے مست جام شراب وفا کے ساتھ۔ گلشن کی ہے بہار تو باد صبا کے ساتھ، گلشن کی ہے بہار تو باد صبا کے ساتھ، لیکن بہار قلب ہے یاد خدا کے ساتھ۔ گلشن کی ہے بہار تو باد صبا کے ساتھ، لیکن بہار قلب ہے یاد خدا کے ساتھ، رہتے ہیں میرا ان دن باد صبا کے ساتھ، اور دل ہے مست جام شراب وفا کے ساتھ۔ ہر وقت اس کا کیف ہے رشک شان عرض، ہر وقت اس کا کیف ہے رشک شان عرض، جیتا ہے جو غلام خدا کی رضا کے ساتھ، ہر وقت اس کا کیف ہے رشک شان عرض، جیتا ہے جو غلام خدا کی رضا کے ساتھ، رہتے ہیں میرے ان دن باد صبا کے ساتھ، اور دل ہے مست جام شراب وفا کے ساتھ۔ توبہ خطا کی بات ضروری ہے دوستو، توبہ خطا کی بات ضروری ہے دوستو، شامل اگرچہ ان کا کرم ہو خطا کے ساتھ، توبہ خطا کی بات ضروری ہے دوستو، شامل اگرچہ ان کا کرم ہو خطا کے ساتھ۔
آخری شعر سب کا حاصل اختر با خدا کبھی ہو جائے گا ضرور، اختر با خدا کبھی ہو جائے گا ضرور، رہتا ہے روز و شب جو کسی با خدا کے ساتھ، اختر با خدا کبھی ہو جائے گا ضرور، ہو جائے گا ضرور، رہتا ہے روز و شب جو کسی با خدا کے ساتھ، رہتے ہیں میر ان دنوں باد صبا کے ساتھ، اور دل ہے مست جام شراب وفا کے ساتھ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کا مضمون استغفار اور توبہ میں 40 سال تک سمجھتا تھا ایک ہی بات ہے، یا شاید 45 سال تک سمجھتا تھا ایک ہی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بغیر استحقاق کے شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا غلام، جن کے قدموں کے ساتھ ان سے جوڑا، تو پہلے تو یہ پتا چلا کہ ہر مسلمان اللہ والا بن سکتا ہے۔ میں یہ سمجھتا تھا کہ حافظ، عالم، مفتی، امام صاحب، مؤذن صاحب، مسجد کے خادم، سفید داڑھی والے صرف اللہ والے بن سکتے ہیں۔ بعد میں پتا چلا کہ سفید داڑھی والا اگر بیان بھی کرتا ہے اور گناہ نہیں چھوڑتا تو یہ اللہ والا نہیں ہے، شیطان والا ہے، کیونکہ اللہ کو خوش کرنا فرض ہے۔ ایک تو یہ پتا چلا کہ گناہ گار سے گناہ گار بھی توبہ کر لے تو اللہ والا ہو جائے گا۔ کافر اگر ایمان لے آئے اور فرض واجب سنت موقع کرے، اللہ کو ناراض نہ کرے، اللہ والا ہے۔ اور پرانا مسلمان اگر گناہ میں ڈوبا ہوا ہے، توبہ نہیں کرتا ہے تو شیطان والا ہے، اور بغیر توبہ کے مر گئے تو پھر دوزخ میں۔ بڑی باتیں پتہ چلی بھائی ہے۔ اور قرآن پاک حدیث پاک سے، اور میں بھی عرض کرتے رہتا ہوں قرآن پاک حدیث پاک سے، کہ سفید داڑھی ہے لیکن شرعی پردہ تو گھر میں ہے ہی نہیں، گھر کا بڑا ہے۔ جیسے میں گھر کا بڑا ہوں، اگر شرعی پردہ نہیں کرتا تو میں گناہ گار ہوں، چاہے 50,000 بیان ہو جائے روزانہ، ہو نہیں سکتے لیکن 50,000 بیان ہو جائے، چاہے 5,000 سال عمر مل جائے، لیکن اللہ کا نافرمان کہلایا جائے گا۔ ہاں، غیر شرعی تقریبات میں بیٹھے ہوئے، یہ اسٹیم ملتی ہے کون مع صادقین سے، ورنہ سفید داڑھی والے بھی بیٹھے ہوئے، ناچ گانا ہو رہا ہے اپنے ہی گھر کے اندر، تو اللہ کا عاشق کدھر ہے؟ فاسق ہوا، توبہ کر لے اللہ کا عاشق۔ یہ پتا چلا نا۔ دوسرا پتا چلا استغفار توبہ میں فرق ہے۔ استغفار نام ہے ماضی کے گناہوں سے معافی مانگنے کا، استغفار نام ہے ابھی اس وقت کہ اے اللہ مجھے معاف فرما دیں، میں آج کے بعد مر جاؤں گا گناہ نہیں کروں گا، میرے سب گناہ معاف فرما دیں۔ اور توبہ نام ہے کہ آئندہ ارادہ پکا کہ اب مر جاؤں گا گناہ نہیں کروں گا، دونوں میں فرق ہے یہ۔ تو توبہ میں دیر نہیں کرنی چاہیے بھائی، کہ کسی وقت اللہ کے بعد بلاوا آ جائے، پتہ ہے توبہ ہی نہیں کیا، وراثت نہ دے کے عذاب خرید لیا۔ بھائی وراثت تو دے سکتا تھا نا۔ اب بات سمجھیں، خدا نخواستہ والدہ کا انتقال ہو گیا، اب یہ وراثت تو دے سکتا ہے نا، کیونکہ اس کے پاس ہے نا۔ یہ گھر نہیں بیچوں گا، بیٹا گھر نہیں بیچنا، اماں کا بیوہ کہہ رہے کیوں نہیں بیچیں گے، یا پر پیسہ دو، بھائی بہنوں کا جو حق نکلتا ہے، ماں کا جو حق نکلتا ہے، ٹھیک ہے، بیچ میں مفتی عالم کوئی پڑ جائے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جب اس کے بعد پیسہ ہے وہ دے ہی نہیں رہا، آگے چل کر پیسہ سب ختم ہو گیا، اب کیا آپ سوچو، آپ آگے یہ کہنا کہ میرے پاس اب ہے ہی نہیں، تو آپ نے خود بڑا غلط کیا نا، دوسروں کی آہ لے کر آپ کا کاروبار تباہ ہوا، قرضہ اتنا لد کیا کہ وہ گھر بھی بیچنا پڑ گیا، ویسے بیچتا تو اپنا حصہ ملتا، ابھی بیچنا پڑ گیا، ورنہ کیس ہے، پٹائی ہے، ہنڈے بھی نکلتے ہیں ایسے جو پیسہ دلا کر کمیشن لے لیتے ہیں۔ کوئی نئی بات تو میں نہیں کر رہا۔ تو توبہ نام ہے آگے کے عزم کرنا، عزم تقویٰ کہ اب مر جاؤں گا گناہ نہیں کروں گا، جو ہو گیا ختم۔ ابھی آج یا کل ایک صاحب کا تھا گناہ گناہ گناہ، میں نے جواب لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں گناہوں کو یاد کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا، اپنی یاد کے لیے پیدا کیا ہے۔ کیا ہر وقت میرے گناہ، معافی کیوں نہیں مانگتے ہیں؟ موزے بنا معافی کس لیے نہیں مانگتے؟ تو یہ چیز پتا چلی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ہم محدود ہیں، اللہ کی ذات لا محدود، تو معافی کے مضامین ہمارے پاس 1,500 یا 2,000 کے معافی کے مضامین ہیں، قرآن پاک حدیث پاک سے ثابت کر کے۔
جس میں سے الگ الگ ہے. پھر 424 صفحات ہم نے اس کو الگ کیے جس میں 22 صفحات نکل گئے. باقی ہم پہنچے ہیں اس وقت غالباً 288 صفحات تک پہنچے ہیں شاید. جی ہاں 286 صفحات تک. اب یہ مضمون جتنے عرصے سے چل رہا تھا اب دوبارہ شروع ہو رہا ہے الحمدللہ. اور یہ معافی کا ڈرامے بازی نہیں ہے. آپ یہ قطر میں تھا نا تو سیکھ لیا بھائی صاحب نے. آپ بیچ میں مدد کر لو انہوں نے, لیکن پہنچ گیا ماشاءاللہ. اس نے دیکھ لیا تھا نا, میں نے قطر میں بتایا تھا وہاں کہ ہمارے ساتھی اس طرح کر کے پہناتے ہیں تو مسئلہ ہو جاتا ہے, تو میں نے پہن کے دکھایا تھا تو انہوں نے سیکھ لیا قطر میں مولانا صاحب نے. بالکل زبردست A1. انشاءاللہ بیوی کی خوب خدمت کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ کہنے سے فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. مار لیا پالا. کس طرح عرض کروں, ہمارے پاس تو الفاظ بھی نہیں کہ اللہ کے معافی کو کیا آدمی بیان کر سکتا ہے. اتنا پتا ہے کہ ہمارے گناہ محدود ہیں چاہے ریت کے ذرات جتنے ہوں. اللہ تعالیٰ کی معافی غیر محدود ہے. زخم پر ناخن یا اسکریچ نہ لگے. اب اس میں سے مضمون شروع کرتا ہوں. بندوں کے استغفار اور توبہ سے اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے جس وقت وہ توبہ کرتا ہے اس حالت سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ تم میں سے کسی کی اونٹنی گم ہو جاوے اور وہ جنگل میں ہو اور اس اونٹنی پر اس کے کھانے پینے کا سامان ہو. آگے سے اوپر کریں, آگے سے شروع سے یہاں سے یہ تو ماشاءاللہ حدیث پاک ہے یہ. اور اس اونٹنی پر اس کے کھانے پینے کا سامان ہو اور وہ اونٹنی سو گئے تو اونٹنی نہیں تھی. اس کے بعد مایوس ہو کر کسی درخت کے نیچے لیٹ جاوے کہ اب تو مرنا ہی ہے, کہ ایسی مایوسی کی حالت میں اچانک دیکھے کہ اس کی اونٹنی اس کے پاس آ گئی اور وہ خوشی سے کہہ پڑے اللہم انت عبدی اللہم انت عبدی وانا ربک. اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب. یعنی عقل اس وقت غلبہ مسرت سے مغلوب ہو گئی اور کیا کہ اے اللہ, تو اللہ کا نام تو لے لیا نا. اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب. جوش میں اس نے حدیث پاک ہے, مزارک جدید میں لکھا ہوا استغفار کے باب میں حدیث پاک. جناب اس سے بھی زیادہ خوشی حق تعالیٰ کو ہوتی ہے جب بندہ نفس و شیطان کے چکر میں گناہوں میں پھنس کر اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے, پھر وہ توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور میں آ کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کتنی خوشی ہوتی ہے وہ اس حدیث کے مضمون سے اندازہ کیجیے. اور اس سے زیادہ اللہ کو خوشی ہوتی ہے. یہ جو ہے نا بار بار گناہ کرنا, توبہ کرنا, اگر توبہ آسمان سے آتی ہے, اگر توفیق توبہ سلب ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ اب اس کا فیصلہ آپ خود کر لیں. آپ یہ گناہوں پر جری ہونا نا یہ منع ہے. گناہ ہو سکتا ہے, کرنا نہیں ہے, یہ سمجھنا ہے. تو مرنے کے بعد گناہ چھوٹ جائیں گے, ہمیں چھوڑنا ہے. تو کفار کے بھی چھوٹ جائیں گے پھر نعوذ باللہ. ہم لوگ ان کی نقل کریں گے, اللہ معاف فرمائے. لوگ سفید داڑھی دیکھتے ہیں, محبت کرتے ہیں, ہم ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. بھابھیوں کے ساتھ ناچ رہے ہیں, بھابھی سالی نامحرم کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں, بیٹی بیٹی کر کے سر سے ہاتھ پھیر رہے ہیں. بیٹی کہنے سے بیٹی ہو جاتی ہے. یہ بیٹی شریعت کے حساب سے وہ بیٹی ہے, قرآن پاک کے حساب سے جا کر دیکھ لو یہ قرآن پاک میں کیا لکھا ہے میرے رشتہ داروں کے بارے میں. خالہ ہے, پھپھی ہے, بہن ہے, بیٹی ہے. نامحرم کیسے بیٹی ہو جائے گی؟ بیٹی بیٹی بول کر آخر میں ٹی پیے گا. بہن بولنے سے بہن ہو جاتا ہے. فیصلہ آپ کے اختیار میں. اور پھر جب ہمارے رشتے دار, ہمارے گاؤں والے, ہمارے متعلقین ہمیں اس کمینے پن میں دیکھتے ہیں عورتوں میں بیٹھے ہوئے, تو وہ پھر کہتے ہیں دین یہی ہے. نعوذ باللہ. خود نہیں پوچھتے علماء مفتی صاحبان سے, خود نہیں پوچھتے اور کہتے ہیں یہ بالکل صحیح ہے. نعوذ باللہ. اب ڈبل کیس لگے گا اگر توبہ نہ کی تو. اعلان کرنا ہے کہ میں نالائق ہوں, اب تک میں نے گناہ کیا, شرعی پردہ نہیں کیا. اللہ نے مجھے عزت دی اور مجھے عزت راست نہیں آئی کیونکہ میں کمینہ ہوں. آج کے بعد میں اعلان کرتا ہوں کہ میرے پاس شرعی پردہ ہوگا, میں اس گھر میں آؤں گا ہی نہیں جس میں شرعی پردہ نہیں ہوا. تو کیوں نہیں اعلان کرتے؟ رشتے دار ناراض ہو جائیں گے, داماد ناراض ہو جائے گا, اللہ ناراض ہو تو بھلے ناراض ہو جائے. نعوذ باللہ. یہاں کر ہم پھنستے ہیں, غیر شرعی تقریبات میں اگر پھنستے ہیں. یہاں اللہ اس وقت یاد نہیں رہتا, اس وقت بریانی کباب یاد آتے ہیں جو پخانہ بن کے نکل جائے گا چند گھنٹوں کے بعد. اپنی خواہش پوری کرنے کا نام دین تھوڑی ہے. رب چاہی زندگی کا نام دین ہے. اللہ کیا چاہتے ہیں ہم سے؟ اس وقت میں گھر جاؤں گا تو اس وقت اللہ کیا چاہتے ہیں؟
نامحرم کو سلام کروں، سر پر ہاتھ رکھوں، معانقہ کروں، نعوذ باللہ لعنتی کام کروں، اخبارات دیکھوں جا کے تصویروں والے، اور جا کے موبائل کے اندر ذلت اور رسوائیوں میں ڈوب جاؤں، اللہ کو معلوم ہی نہیں ہے. تو دیکھو اللہ کو اتنی اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے، جیسے اونٹ ملنے میں اس کو خوشی بھی اس سے زیادہ. اور یہ بھی ایک سمجھانے کا عنوان ہے، ورنہ اس سے بھی کئی زیادہ اللہ خوش ہوتے ہیں. اور قربان چاہیے ایسے کریم اور رحیم مالک پر کہ اپنے غلاموں کے ساتھ اس قدر تعلق اور محبت رکھتے ہیں. عنوان: بندگان خدا کو مایوسی سے بچاؤ. بندگان خدا کو مایوسی سے بچاؤ، یہ میں اپنے بارے میں بتا چکا ہوں. حافظ ضیاء الرحمان سے فرمایا کہ یہ جو آپ نے بیان کیا تھا کہ اگر ایک گناہ ہو گیا تو درد دل چھین لیا جائے گا، تو اس کے ساتھ یہ بھی بیان کیا کرو مگر درد دل واپس لانے کا طریقہ توبہ و استغفار ہے. جو میں نے حضرت کے حکم پر بیان کیا تھا مسجد اشرف میں، تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ایک گناہ ساری نیکیوں کے نور کو لے جاتا ہے. حضرت والا نے کسی کو بھیجا اور بھاگتے ہوئے آیا، حضرت نے فرمایا مضمون پورا کرو، لوگ مایوس ہو جائیں گے، کہیں گے فائدہ کیا پر 6 مہینے تک تقویٰ کا، فائدہ کیا 1 سال تک تقویٰ کا، تو سارا نور چلا گیا. پھر مایوسی سے دور کرو. اور ہمارے بزرگوں نے زیادہ مضمون مایوسی سے دور کرنے کا، ایک اللہ والے نے 70 سال تک مایوسی سے دور ہو کر لوگوں کو اللہ سے جوڑا، جو مایوس ہو گئے دور ہو گئے تھے. 70 سال تک. ایک دن دوزخ کا بیان ہو گیا، جنازے نکل کے 2-3، غیبی آواز آئی کہ میری رحمت کیا 70 سال کے لیے ہے. لوگ مایوس ہیں، اتنے مایوس ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. یہ گواہ ہیں ہمارے دوست مولانا محب الاسلام صاحب. ان کے سامنے ایک مفتی صاحب بڑے نے کہا کہ شیخ بہت امت مایوس ہے، بہت زیادہ مایوس ہے امت، ان کو کوئی آدمی چاہیے، صحیح رہنما چاہیے کوئی. کہاں گئے؟ ابھی مفتی صہیب نظر آئے تھے نا. بس ٹھیک ہے، میں حیران ہو گیا، میں نے کہا ابھی تو دیکھا تھا، پھر میں سمجھا شاید جن بادشاہ ہوگا آپ کی اس میں آ گیا ہوگا. ابھی آج تو الحمدللہ ایسا مزہ ہے، 2-3 دن سے کیا آپ سے عرض کروں کتنا مزہ ہے. کل ظہر سے پہلے ختم نبوت کے آئے تھے بزرگ، مولانا قاضی احسان اللہ، کوئی کہتا ہے احسان احمد نام ہے، وہ آئے تھے. پھر مغرب کے بعد جو ہے وہ تبلیغ جماعت رائیونڈ کے امیر جو ہے نا وہ تشریف لائے تھے کل، مولانا باٹلہ صاحب، ڈاکٹر نوشاد صاحب، اور بھی وہاں کے مقیم تھے. 7-8 لوگ آئے تھے اللہ تعالیٰ کے کرم سے. پھر اور بزرگ آئے. آج جماعت آئی جس میں عرب کے لوگ 5 تھے. اس کے بعد جب میں نے حصہ لگایا تو لڑکانہ سے مولانا مسعود سمرو، عبداللہ میاں، مفتی صہیب سکھر سے، اور پھر پشین سے مولانا قاہر، اور پھر تلانگنگ. آپ کا کون سا علاقہ ہے؟ گلگت. 3 دفعہ تھوڑی گلگت بولیں گے آپ. تلانگنگ سے، سوابی سے آپ خاران، تو خار تو اس کو بولتے ہیں، کانٹے کو بولتے ہیں. خاران سے دیکھو آپ، یہ ماشاءاللہ قطر سے اور اصل بنگلہ دیش سے. کیا منہ ناچو، کھانا کھائی سو، بیشو. یہ وہاں سے وہ آئے ہیں. یہ آئے ہیں مانسیرا سے، ماشاءاللہ چھوٹی سی جگہ ہے الحمدللہ. آپ دیکھیں اس وقت آپ تلانگنگ سے آئے ہیں. وہاں پر سب گنگ کرتے رہتے ہیں، اس لیے تلانگنگ نام ہو گیا. اب آپ سوچو، باقی بھی الگ، ہمارے سب کی زبان ایک نہیں ہے. میرپور خاص کے مفتی سامنے بیٹھے، وہ بھی آ جائیں. ٹنڈو جام کے کتنا دل میں مزہ آ رہا ہے الحمدللہ. اب آپ سب بتاؤ، آپ لوگ جو کراچی کے رہنے والے ہیں، تب بھی ہماری زبان ایک نہیں ہے، علاقہ ایک نہیں ہے، رشتہ داری ہماری نہیں ہے، پارٹنرشپ نہیں ہے. سب بتاؤ کیوں جمع ہے بھائی؟ اللہ کے لیے. بھی مانسیرا کا ہے مولانا. آپ بتائیے، آپ خود دیکھ لیجیے. اللہ کے لیے جمع ہے تو اس کا صلہ کون دے گا؟ اللہ. اور اللہ وہ صلہ دیں گے عرش کا سایہ قیامت کے دن، جب کوئی سایہ نہیں ہوگا. لیکن ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے مشکات کی شرح مرقات میں شرطیں لگائی ہیں، کوئی عوض نہ ہو، کوئی غرض نہ ہو، اور کوئی نفس کی بدماشی نہ ہو، اور پیسوں کا لین دین کا چکر نہ ہو، ذرا سی بات پہ ناراض نہ ہوتا ہو. آپ تلانگنگ سے آئے ہیں، کیا لائے ہیں؟ کہ میں تو ٹھینگا لایا ہوں. ہم تو سمجھ رہے تھے آپ بکرا لائیں گے، تلانگنگ سے بکرا لائیں گے. اور آئندہ جب آؤ تو تلانگنگ سے بکرا لانا 3، جس کے 6 سینگ ہوں، 2 دمیں ہوں، اور 6 ٹانگیں ہوں. اب یہ بیچارہ بے ہوش ہو گیا کہ میں کہاں سے لاؤں گا؟ کہ 5 لاکھ دے دو، میں جنت سے منگا لوں گا. اور کسی صاحب سے کہنا آپ کیا کام ہے؟ کم نسوار بیچتا ہے. یا نسوار کے 100 پوڑیاں دے دو، جمعرات کل ہے، جو جائے گا نسوار کی پوڑیاں اس کو دیتے رہیں گے ہم. یہ تو پھر دنیا داری بھی نا، اللہ معاف فرمائے، اللہ رحم فرمائے، دنیا داری بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. پیسوں کی طرف اشارہ بھی کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بد دعا لگ جائے گی. جی ہاں، اے اللہ مانگے کے مال میں برکت نہ ڈال،
لوگ ہم نے دیکھ رہے ہیں نا، ہم پتہ چلتا ہے دوسری جگہ لاکھوں روپے خرچہ کر لیں گے، اور شیخ کے لیے سمجھتے ہیں کہ اس کو ادارے کے لیے ضرورت ہی نہیں ہے. شیخ کے پاس سونے کا پہاڑ ہے، مصباح صاحب کنسٹرکشن کے چیمپئن ہیں، وہ جاتے ہیں وہاں سے پہاڑ سے جو ہے سونے کا پہاڑ سے تھوڑا کھرچ کے لاتے ہیں، وہ بیچ دیتے ہیں، تو خرچہ چل رہا ہے. یا ان کے بعد نوٹ بنانے کی مشین ہے، جعلی نوٹ بنانے کی مشین ہے، تو اصلی نوٹ کے لیے تو مشین آ نہیں سکتی نا. یا کسی بادشاہ سے تعلق ہے. جمعے کے دن شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ کوئی لوگ کہتے ہیں تیونس کے بادشاہ سے تعلق ہے، کوئی کہتے ہیں مصر کے، کوئی کہتے ہیں لیبیا کے، کوئی کہتے ہیں سعودی عرب، کوئی کہتے ہیں دبئی. فرمایا سن لو، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، الحمدللہ میرے کسی بادشاہ سے تعلق نہیں ہے. بادشاہوں کو بادشاہت کی بھیک دینے والے سے تعلق ضرور ہے تھوڑا بہت، ہمارا تو وہ بھی نہیں ہے، ہم تو غلام ہیں. لیکن وہ دوسری جگہ خوب فکر کریں گے، تو ہمارا تو چاہے کوئی کرے نہ کرے، ہمارا تو اللہ سے واسطہ ہے. نہ پیٹی چلتی ہے الحمدللہ، نہ چلے گی انشاءاللہ تعالیٰ تا قیامت، کیونکہ مسجدیں تا قیامت، مدرسے تا قیامت. نہ جھولی چلتی ہے نہ چلے گی، نہ پیٹی چلتی ہے نہ چلے گی. یہ باہر جو پیٹیاں لگائی ہیں نا، بار بار بتاتا ہوں تاکہ ذہن میں لوگوں کے رہے کہ حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، موزے کی چمڑی والی وہ راجن پور کا ہے، کدھر کا ہے، تو فرمایا کہ ایک آدمی کو اس وقت ایک پیسہ ہوتا تھا، پیسہ دیتے ہوئے اس کو کیسے شیخ کے ہاتھ میں پیسہ رکھے، محترم کے ہاتھ میں، تو پھر وہ ڈبے رکھ دیں، اس میں ڈال دے گا، اس کے اخلاص سے دوسروں کا قبول ہوگا. جناب ہم نے ڈبے اس لیے رکھے ہیں کہ کسی کو 1 روپیہ دینا ہے سکہ، وہ کیسے میرے ہاتھ میں دے گا، حالانکہ مجھے تو خوشی ہوتی ہے، میں تو ایسے کر کے ایسے رکھتا ہوں الحمدللہ اللہ کرم سے، کیونکہ ان کی اخلاص کی برکت سے لوگوں کا قبول ہوگا. جو گھروں کو جائے اور غلاموں کی طرح بیٹھا رہے، کیا ہے بخاری کا مجھے جو ہے نا وہ جلسے میں بلایا گیا، میں نے کہا بھائی میں تو عالم تو نہیں ہوں، میں کیسے بخاری کا درس دوں گا. کہا نہیں آپ کا اصلاحی بیان ہوگا. میں نے کہا بتائیے، فوٹوگرافی کا اور سب چیز کا بتائیں، دعوت کا بتائیں. 800 آدمی کا کھانا، پیسے کہاں سے آئیں گے؟ سیٹ لوگ ہیں، زمیندار لوگ ہیں، وہاں سے لیں گے. کتنی گھنٹے آپ بیٹھتے ہو وہاں پر؟ اب خاموش. میں نے کہا بتائیے کتنے گھنٹے وہاں پر بیٹھتے ہو آپ؟ کا 4 5 گھنٹے. پھر کہتے ہیں کل آنا. یہ عزت نفس ہے، یہ عظمت دین ہے. ان لوگوں نے لوگوں کو دین سے دور کیا ہے، بھیکے مانگ مانگ کر ان لوگوں نے دور کیا ہے. قریب ہوتے ہوئے بھی استغنا کے 10 دن بیان ہوا ہے، شان استغنا اللہ والوں پر بیان ہوا ہے. کون سنتا ہے؟ بھیک مانگنے کے لیے تیار لوگ بھی ان کو ہی دیتے ہیں جو ان کی آ کے منتیں کرے، پیر دبائے، ہاتھ دوڑائے. وہ ایک بہت مشہور جگہ ہے، کسی جگہ بہت بڑا دکان ہے، مشہور جگہ بھی نہیں بتاؤں گا، لیکن نام بتا دیا تو آپ پہچان بھی لیں گے، وہ بھی میں نہیں بتاؤں گا. تو انہوں نے رمضان میں مجھے کہا کہ آپ آ جائیں. تب یہ نہیں تھا، مسجد اور خانقاہ نہیں تھی، کہ حضرت والا سے پوچھ کے جاتا تھا کہ آپ دوپہر میں وہاں آ جائیں، کھانے کا تو مسئلہ ہے نہیں، ظہر کے بعد آپ بیان کر لینا. بڑا دکان تو کتنے لوگ ان کے ہوں گے. جب میں وہاں پہنچا، رش کے ڈر کی وجہ سے پہلے پہنچ گیا، تو وہ دوست جو میرے تھے انہوں نے کہا کہ آپ بیٹھیں بھائی کے پاس، میں نپٹا لوں، پھر نماز پڑھ کے آپ کا بیان ہوگا. لائن میں مولوی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میں اس طرف بیٹھ گیا، اس طرف بیٹھے ہوئے تھے. ہاں جی بھائی منشی 500 روپے دے دینا. کہ وہ جناب حضرت وہ مہنگائی بڑھ گئی ہے. بھائی زیادہ بات نہ کرے، بس جو پرانی پرچی ہے وہ دکھائیں وہ لے لیں. یہ عزت نفس سے عظمت دین ہے. بند کر دو ایسے مدرسے، حضرت مجدد کا معاملہ ہے، میرا نہیں ہے. بند کر دو ایسے مدرسے چلانا فرض نہیں ہے، دین کی عظمت کو قائم رکھنا فرض ہے. بھکاری بن کے، اور اتنے لوگ ہیں کیا کریں گے؟ آپ نے ٹھیکہ لیا ہے سب کے کھانے کا. تقوی فرض ہے وہ سکھاتے ہیں، تقوی فرض ہے وہ سکھاتے ہیں. اگر ان سے کہا جائے کہ دارالعلوم کورنگی کا شیخ العرب العجم رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے کا ہمارا کوئی سفیر نہیں ہے الحمدللہ، ارے بھائی ان کا کیا مسئلہ ہے، ان پر تو ڈالر برستے ہیں، اور ہمارا تو ایک ہی موقع ملتا ہے کہ 800 لوگ آئیں گے، کچھ مال پانی دیں گے. میں نے کہا بھائی فوٹوگرافی نہیں ہوگی، پیسے میں لوں گا نہیں، اور یہ جو آپ دعوت نہ کریں تو میں آ جاتا ہوں. دعوت نہ کریں، آپ دن کو رکھیں، شام کو رکھیں ہی نہیں، دعوت نہ کریں، پھر میں آ جاتا ہوں. کہا اچھا ہم مشورہ کر کے دیں گے، بتائیں گے. ابھی تک جواب نہیں آیا. وہ استخارہ کر رہے ہیں نا، ایک طرف تو کہتے ہیں حضرت کا مال پیش کرتے ہو، اور دوسری طرف یہ معاملہ. اللہ معاف فرمائے. 10 دن تک نہیں، اس سے زیادہ یہ بیان ہوا ہے شان استغنا. اللہ پر نظر ہی نہیں ہے. حضرت مجدد نے فرمایا آپ اپنے مدرسے کے لیے کتنا روئے اللہ سے، سجدے میں کتنا سر رکھا آپ نے، آپ کی نظر سیٹھوں پر ہے،
اور یہ بھی فرمایا دارالعلوم دیوبند کے 8 نکات یا اساس پتہ نہیں کیا کہتے ہیں بیانات میں چھپے ہیں اس مہینے کے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے پسند نہیں کیا کہ آپ کی دکانیں ہوں، آپ کی زمینیں ہوں، یہ ہمارے بزرگوں نے پسند نہیں کیا. آپ اللہ سے نہیں مانگو گے، آپ کو پتا ہے اس دکان سے کرایہ آنے والا ہے، آپ کو پتا ہے اس بار اتنی گندم اترے گی یا جو بھی معاملہ ہے وہ اتریں گے. آم کا باغ ہے چند ایکڑ کا، آپ کو پتا ہے وہاں سے آم آئیں گے اس کو بیچیں گے، تو آپ اللہ سے کیا مانگو گے؟ آپ یہ دارالعلوم دیوبند کا ابھی پڑھ کے بتا سکتا ہوں، ابھی اسی وقت اسی میں پڑھ کے بتا سکتا ہوں. شیخ ہوتے ہوئے بے شیخ ہیں لوگ، تو کیا اللہ معاف فرمائے معاملہ ہوگا؟ آپ خود فیصلہ کر لو. آپ تو بندگان خدا کو مایوسی سے بچاؤ جناب. تو اس کے ساتھ یہ بھی بیان کیا کرو مگر درد دل واپس لانے کا طریقہ توبہ استغفار ہے. اگر درد دل چلا گیا تو توبہ استغفار سے دوبارہ واپس آ جائے گا. کیوں؟ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، الف کھینچتے چلے جاؤ آسمان تک جناب. اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے. بندوں کو مایوس نہ کرو، امید اور خوف کے درمیان میں رکھ لو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر نالائکی ہو جائے، گناہ ہو جائے، یعنی درد دل چھن جائے، توبہ کر کے واپس بلا لو. کیسا جملہ ہے؟ سبحان اللہ. بہت سے لوگوں کو ملفوظات بہت یاد ہیں مگر گناہوں میں مبتلا ہیں، اس لیے اپنے علمی قابلیت پر ناز نہ کرو. ملفوظات نوٹ کرنا آسان ہے لیکن حسینوں سے نظر بچانا، گناہوں سے بچنا مشکل ہے. گناہوں سے نہیں بچتے. شیخ کے ملفوظات سب یاد ہیں تو یہ شخص کتنا محروم ہے کہ علوم رکھتے ہوئے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. ملفوظات بیان کرنے سے، تقریر کرنے سے، تصنیف و تالیف سے اپنے کو بڑا مت سمجھو. بڑے آدمی ہوتے تو متقی ہوتے. سبحان اللہ. جو جتنا بڑا متقی ہے اتنا ہی بڑا ولی اللہ ہے. اللہ کے اولیاء سب متقی ہیں. ان اولیاءہ الا المتقون. جناب سبحان اللہ. اپنی حالت پر شرمندہ رہو. یہ نہ سمجھو کہ میں نے ملفوظات بیان کر لیے یا عمدہ تقریر کر دی یا کوئی بہت اچھی تالیف ہو گئی تو میری برتری ثابت ہو گئی. بعض دفعہ ملفوظات لکھنے والے محروم رہ گئے اور غیر عالم اور ملفوظات نہ لکھنے والے بوجہ تقوی کامیاب ہو گئے. میرے شیخ حضرت پھول پوری، ہمارے دادا شیخ حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہر متکبر احمق ہوتا ہے. جو جتنا احمق ہوتا ہے اتنا ہی متکبر ہوتا ہے. ورنہ عقل کا تقاضا ہے کہ قیامت کے دن سے پہلے کیسے اپنے کو اچھا سمجھتے ہو. بعض پڑھے لکھے ہونے کے باوجود گناہ میں مبتلا ہیں اور جاہل جپٹ ان سے اچھے ہیں. حضرت مجدد نے فرمایا کہ ایک گنوار لٹھ باز، ایک گنوار ان پڑھ جاہل لٹھ باز، یہ اصلاح کرا کے علماء سے آگے بڑھ جاتا ہے. اور علماء اکڑ میں جھکتے ہی نہیں ہے کہ ہم کیوں یہ شیخ سے مشورہ کریں، کیوں کس وجہ سے مشورہ کریں. جب پھنستے ہیں تو مشورہ کرتے ہیں، ویسے مشورہ نہیں کرتے. اس میں مشورے میں آگے جب پھنستے ہیں تو ایک لٹھ باز جاہل گنوار حضرت مجدد کا ملفوظ ہے یہ جناب. مولانا انوار صاحب آپ کو یاد ہے نا بائنڈنگ کا؟ جزاک اللہ. اس لیے ملفوظات لکھنے کو، ملفوظات رٹنے کو، بیان کرنے کو اپنے علوم کو برتری کا سبب نہ سمجھو. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا ان اولیاءہ الا حافظون الملفوظات، یہ نہیں فرمایا. ان اولیاءہ الا المتقون فرمایا. اولیاء اللہ وہ نہیں ہے جو ملفوظات بہت یاد رکھتے ہوں یا تہجد بہت پڑھتے ہوں یا اشراق بہت پڑھتے ہوں. فرماتے ہیں میرے اولیاء وہ ہیں جو گناہوں سے بچتے ہیں، حرام خواہشات سے بچتے ہیں، دل کا خون پیتے ہیں. دل کا خون پینا اللہ کے شیروں کا کام ہے، یہ ہجڑوں کا کام نہیں ہے جناب. ہجڑا سمجھتا ہے؟ دیکھو بنگلہ دیش کے ہے نا کھدڑا مخنث، ابھی بھی نہیں سمجھے؟ آپ کو بھائی نیپا پر بھیج دینا، ذرا دیکھ لیں گے وہ کون ہوتے ہیں. ایسے تالیاں مار مار کے گال پکڑیں گے آپ کے. اب بولیں گے مولانا ہم کو بھی دیکھو اللہ تجھے جنت نصیب فرمائے. اور اگر بیوی ساتھ میں ہوگی تو کہے گا اللہ آپ کی جوڑی. ایک ہجڑے نے کہا کہ اللہ آپ کی جوڑی سلامت رکھے، پیسہ دے، اٹھا کے تھپڑ مارا کہ میری بہن ساتھ میں، جوڑی سلامت رکھے. ایک جگہ ویزا کے لیے میں گیا اپلائی کے لیے، میں حیران ہو گیا. جیسے ہی وہاں سے نکلا نا عورتیں وغیرہ سب اللہ تیرا ویزا جلدی لگوا دے، اللہ تیرا ویزا جلدی لگوا دے. دیکھو جیسا آدمی اس حساب سے لگے ہوئے ہیں. اب بتاؤ
کیسا ان کی سمجھ کتنی تیز ہے. ہمارے خاندان کی کوئی خاتون تھی, وہ گاڑی میں بیٹھی تھی انتظار میں, تو ہجڑے آ گئے, دے 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 دے, اللہ تیری جوڑی سلامت رکھے, تجھے حج عمرے کرائے, تیرے درجات بلند کرے, تیرے بچوں کو اللہ مالا مال کرے, یہ کرے وہ کرے. انہوں نے تو دینا ہی نہیں تھا, ظاہری بات ہے. اللہ کرے تیرے قبر میں کیڑے پڑے, اللہ کرے تجھے بری موت آئے, اللہ کرے تیرا ایکسیڈنٹ ہو جائے, اللہ کرے تو بیوہ ہو جائے. اب وہ خاتون نے مجھے فون کیا, ارے بابا ایڑی ایڑی بددعا ہماری نہیں ہوئی, ساری حالت ہی ہوئی ہے. میں نے کہا فکر نہیں کرو بہن, محرم ہماری سے. میں نے کہا بہن فکر نہیں کرو, ان سے کچھ بھی نہیں ہوتا. اس کے شوہر اس وقت بیٹھے بھی ہوئے ہیں. جو آپ بات کرتے ہیں تو صحیح بات کرتے ہیں, ایسے نہیں کرتے. اللہ کرے تیرے اب کیڑے پڑ گئے کیا, اللہ معاف فرمائے. اور فوراً پلٹا مار دیا, جیسے ہمارے دوست نے پلٹا مارا تھا. ایک پولیس والے نے روک دیا رشوت کے لیے, کہا دیکھو یار ایک بات سنو, ہم کبھی رشوت نہیں دے گا, تم ہم کو تنگ کرتا ہے نا, اللہ تعالیٰ تیرے بیوی کو مارے گا, تیرے اولاد کو کینسر پیدا کر, چپ ہو جاؤ, کینسر پیدا کر دے گا. سپاہی کو بلایا کہ اس کو ایسے بیوقوف کیوں لاتے ہو تم, دیکھا کرو کون کون لوگ کیسے کیسے اٹھا کے بگا دیا. سیدھا بیٹے پہ مار دیا. اللہ کرے تمہارے بیٹے کو وہ بھی ادھر بیٹھا ہوا ہے. ہم ایسے کہانی قصے کہانی پڑھتے ہیں نا, وہاں کی بات کرتے ہیں, بیٹھا ہوا ہے سامنے ہی بیٹھا ہوا ہے, ہنس بھی رہا ہے. اللہ کرے تیرے بیٹے کو کینسر, چپ کرو. کسی کے بولنے سے تھوڑی کچھ ہو جاتا ہے. اور مجھے اتنی ہنسی آتی ہے جب یہ پرانی بات یاد آتی ہے نا, یا تو تجھے اللہ حج نصیب کرے, بار بار عمرے نصیب کرے, یہ زیور دے, پتہ نہیں جیسے اس نے نہیں دیا, 2-3 دفعہ بولے جب نہیں دیا, اللہ کرے تیرے قبر میں کیڑے پڑے, اللہ کرے تجھے کینسر ہو. اب وہ روتی ہمشیرہ نے فون کیا کہ یہ ہو گیا. میں نے کہا آپ کوئی فکر نہ کرو, آپ نے اچھا کیا نہیں دیا ان لوگوں کو, اللہ معاف فرمائے. موٹر سائیکل والوں کو تو شامت آ جاتی ہے, ان کا ایسی حالت تباہ کرتے ہیں لوگ. کیوں کہ سب مذاق خود کرتے ہیں, اگر دیکھے نہیں ایسے کر کے موٹر سائیکل پہ بیٹھا ہوں, ہٹ جائیں گے. منی بس ہے اور ہجڑے کو اوپر سے تنگ کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھو دوست بتاتے ہیں نا کہ منی بس میں اوپر بیٹھے ان کو مذاق کر رہے ہیں, تنگ کر رہے ہیں. تنگ کرنا جائز تھوڑی ہے, دینا نہیں ہے. ان کو حقیر سمجھنا حرام ہے. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہجڑا جنت میں تو جا سکتا ہے, اللہ کا ولی نہیں بن سکتا. سنو کیسی بات اللہ یاد دلا رہے ہیں. فرمایا ہجڑا جنت میں تو جا سکتا ہے, ولی نہیں بن سکتا. کیوں؟ وہ ولایت نام ہے کف النفسی عن الہوا, گناہ کے خیالات ہیں عمل نہ کرے. اس کو کون سے خیالات آئیں گے گناہوں کے بھائی؟ ہجڑے کو کون سے خیالات آئیں گے؟ تعلیم مار کر کہے کہ آج لڑکی ملے تھے میں نے کچھ بھی نہیں کیا, بھائی تو کیا کر لے گا؟ تو اس نے جو ہے نا وہ لڑکوں نے جو ہے وہ آپس میں مستی کر رہے تھے, کیا اس سے میری ملاقات ہونے والی ہے اس لیے میں اس کو تنگ کر رہا ہوں. تو ہجڑے نے غصے میں آ کے, ان کا پتہ ہے آپ کو ایسے لعنت دیتے ہیں, ایسے لعنت دی, لخ دی لعنت ہوئے, لعنت دی تنگ کرنے والے پر. تو کہا دیکھا لعنت دے رہی, کر نہیں, وہ کریے 5 بجے ملنا. کہہ رہی ہے یا کہہ رہا ہے ہم کو نہیں پتا. اصل میں رابطہ نہیں ہے نا دوستوں کا, چاہے وہ مرید ہو چاہے مرید نہ ہو, اصلاح کرانے والا ہو, چاہے اجازت یافتہ ہو. آج اجازت یافتہ کئی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ہر ایک سوچے میں کیا مشورہ کرتا ہوں, کون سے بیان سنتا ہوں. حضرت مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ کی چوتھی حاضری کا سنا کہ چوتھی حاضری میں اللہ نے کیا نعمت فرمائی خانقاہ تھانہ بھون میں. روز سناؤں گا کیا میں؟ سنتے ہی نہیں ہے بیان, خطیب کچھ بھی نہیں, اللہ معاف فرمائے. تو شیخ العرب والعجم کا درد دل ایسے ہی ٹرانسفر ہو جائے گا. یہ شوق نہیں ہوتا کہ جگہ جگہ شیخ العرب والعجم کی برانچ کھلے, جگہ جگہ درد دل کے کارخانے کھلیں. ایسے لفاظی کیا اور کیا بس ختم. لیکن یہ فکر نہیں ہے کہ بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ سے جوڑنا. مدارس کتنے ہیں, کون سی گلی میں مدارس نہیں؟ حضرت شاہ رخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہر جگہ امر بالمعروف کے کارخانے ہیں. میں پوچھتا ہوں نہیں انل منکر کی کتنی جگہیں ہیں؟ فرمایا بخاری تو کوئی بھی پڑھا لے گا. جملہ اور سننا نیا حضرت والا کا, فرمایا محتمم تو غیر عالم بھی ہو سکتا ہے جیسے میں محتمم تھا. پھر حضرت شاہ عبد المتین بن حسین صاحب دامت برکاتہ میرے آنکھوں دل کی ٹھنڈک نے فرمایا کہ بھائی مجھے سوتا ہوا محتمم نہیں چاہیے نرم کی وجہ سے. کہ مفتی فرحان صاحب آج کے بعد محتمم ہوں گے حاضر. تو محتمم تو غیر عالم بھی ہو سکتا ہے, کھانے پینے کا خرچہ تو غیر عالم بھی چلا سکتا ہے. بخاری تو یہ پڑھا رہے ہیں 40 سال سے, ترمذی شریف یا 39 سال سے, بخاری شریف 26 سال سے پڑھا رہے ہیں, تو ماشاء اللہ قسمت ہے, بہت مبارک ہے. لیکن دوسرا بھی پڑھا رہا ہے, تیسرا بھی پڑھا رہا ہے. اور پڑھاؤ, کس نے منع کیا کہ نہ پڑھاؤ, لیکن خدا کے واسطے اصلاح نفس جو فرض ہے اس کا بھی تو دھیان رکھو. اپنے مدرسے پر بھی تو محنت کرو.
اپنے متعلقین کے رشتہ داروں پر محنت کرو. کیا درد دل کے لیے خانقاہ ضروری ہے کیا؟ اب ایک مثال بتا رہا ہوں. نواب شاہ شیخ آپ کا نواب شاہ میں کوئی اجازت یافتہ ہے؟ میں نہیں بتاؤں گا. مثال دے رہا ہوں، نواب شاہ نام دے رہا ہوں، ایسا نہیں پکا نہ سمجھنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میرا اعتماد ہی نہیں ہے. اجازت تو دی تھی حضرت مجدد نے. اجازت کا مطلب آپ یہ تھوڑی ہے کہ آپ جنتی ہو. اجازت کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ معصوم ہو. اجازت کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ سے کوئی غلطی نہیں ہوتی. اجازت کا مطلب ہے کہ شرم ہے. جیسے پہلے وقتوں میں چور کو کوتوال بنایا جاتا تھا، وہ شرم کرتا تھا. آج چور کو کوتوال بناؤ، بیڑا غرق کر کے رکھ دے گا. کیوں بھائی؟ تو فرمایا کہ اس لیے کہ مجھے حیا ہے کہ میرے شیخ نے دیکھا کہ میں آگے بڑھ نہیں رہا ہوں، صلاحیت زیادہ ہے، اس لیے مجھے شرم دلانے کے لیے اجازت دے دی. اس اجازت کے کام کون سے کیے؟ اور بھائی آپ خود سوچو کتنے ایسے لوگ تڑپ رہے ہیں کہ مفت پڑھانے کے لیے تیار ہیں. اتنے زیادہ علماء ہیں اور ایماندار سچے لوگ. بھائی آپ اس کی فکر کرو. آپ اس کو آپ کو میں کہوں گا بخاری نہیں پڑھیں، مسلم شریف نہیں پڑھیں، یہ میں کہوں گا، گناہگار ہو جاؤں میں. لیکن ایسا اپنے کو مت سمجھو کہ میرے بغیر کوئی پڑھا ہی نہیں سکتا، اس لیے میں ہی اس میں لگا رہوں گا. ہمارے مرنے کے بعد کیا خانقاہ بند ہو جائے گی؟ میرے مرنے کے بعد خانقاہ بند ہو جائے گی؟ اصلاحی بیان بند ہو جائیں گے؟ فجر بعد، عصر بعد، عشاء بعد بیان بند ہو جائیں گے کیا؟ یہ تو نہیں صحیح اور صحیح، اور نہیں صحیح تو اور صحیح، قیامت تک اس طرح چلتا رہے گا. آج بھی حضرت الحمدللہ حضرت محمد صاحب دامت برکات میں ملنے گیا تو الحمدللہ بہت اچھی صحت ہے ماشاءاللہ الحمدللہ. وہاں اسحاق صاحب نے فرمایا میں تمہیں ساتھ لے چلتا ہوں. پھر پیچھے دوست آ گئے گاڑی لے کر، ساتھی تھے ہم لوگ. فرمایا نہیں میری گاڑی میں بیٹھنا ہے، میں خود آ رہا ہوں آپ کو لینے کے لیے. راستے میں بتایا کہ بڑے بڑے سمجھدار وغیرہ وہ دہریے ہو رہے ہیں، اپنے بزرگوں کے نقش قدم کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، اور اتنے لوگ پریشان ہیں، اتنے پریشان ہیں کہ شیخ نے جو مال چھوڑا یا جو ذمہ داری دی اس کو نبھانے کے لیے تیاری نہیں ہے نبھانے کے لیے. دل ہی نہیں چاہتا کہ یہ درد دل کی فیکٹریاں کھلیں اور لوگ آئیں اصلاح کرائیں اپنی، تاکہ وہ آگے جا کے یہ درد دل پھیلائیں، امر بالمعروف کے ساتھ نہی عن المنکر کا بھی کام کریں. فرماتے میرے اولیاء وہ ہیں جو گناہوں سے بچتے ہیں، حرام خواہشات سے بچتے ہیں، دل کا خون پیتے ہیں. دل کا خون پینا اللہ کے شیروں کا کام ہے، یہ ہجڑوں کا کام نہیں ہے. اب ہر شخص اپنی حالت دیکھ لے کہ وہ کتنا گناہوں سے بچتا ہے. گناہوں سے بچنے سے ولایت ملتی ہے، ملفوظات نوٹ کرنے سے نہیں. دیکھیے بیٹھے ہیں مجلس میں اور ان سے ہمیں پیسہ مل رہا ہے، انہوں نے غیبت شروع کر دی، سیاست پہ بولنا شروع کر دیا، بہتان لگانا شروع کیا، ہم سن ہی رہے ہیں. کیوں؟ اگر ان کو منع کریں گے چندہ بند کر دے گا. خیانت ہے خیانت. اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے. اللہ نے اس لیے ایک صاحب جو ہے وہ کسی جگہ تھے، اللہ نے دین کی سمجھ، دین کا علم بھی دیا تھا، آگے نہیں بتاؤں گا میں، وہ توبہ کر لے، ہمارا کیوں ہم کسی کو حقیر سمجھیں. تو بہت بے دردی سے چندہ کیا انہوں نے کسی کوئی بھی جگہ ہے. خیر آگے نہیں بتاؤں گا کیا ہے کیا نہیں. میں صرف اتنا بتاؤں گا کہ کسی نے کہا میں آپ کو پہنچا کے آتا ہوں اپنی گاڑی میں. تو وہ راستے میں ان سے پوچھا، بہت بڑا علم ان کے پاس، کہ ہماری مجبوری ہے، ہم سود پر جو ایک مالدار پارٹی بھائی سود پر گھر بنا سکتے ہیں؟ کہا مجبوری میں بنا سکتے ہیں. رونے کا مقام ہے یا نہیں؟ اور مفتی ہو کر، مفتی نہ بھی ہو، آپ کسی کو کہیں گے، آپ عالم ہیں، آپ کسی سے کہیں گے کہ سودی بینک سے لے کر آپ کو مجبوری ہے؟ مجبوری تو جہاں بھی ہے. گھر کے مالک زیادہ ہیں یا کرایہ دار زیادہ ہیں؟ ان کو بھی کہو بھائی تو قرآن سے حدیث پاک سے ثابت کیوں نہیں کرتے ہو؟ نص سے. لیکن کیونکہ مال پانی ملتا ہے تو اتنا بڑا جرم کر لیا. اب وہ 50 لوگوں کو بتائے گا کہ بھائی اصل دین تو یہ ہے، یہ لوگ جو حرام کہتے ہیں تو غلط ہے. یہ لوگ ڈرنا چاہیے اللہ سے خوب. اللہ کیا بات ہے. یہ شیخ پر فرض ہے کہ وہ مواقع کبر اور مواقع بڑائی کی نفی کرتا رہے. مربی پر فرض ہے کہ وہ نگرانی رکھے کہ کس کے نفس میں ایک ذرہ ایک اشاریہ بڑائی نہ آنے پائے. غیب سے پتا چلے گا نعوذ باللہ. جب رابطہ رکھیں گے، جب اپنے معاملات لکھیں گے تو شیخ بتائے گا آپ کے اندر تکبر ہے، آپ مجھ سے چھپاتے کیوں؟ اس کا مطلب آپ غلط آدمی ہو. آپ دیکھو نا، کسی جگہ سے آج ایک بات تھی مجھے کہیں سے پتا چلا، میں نے فوراً فون کر دیا کہ وہ بات غلط نکلی وہ. لیکن اس سے پہلے میں کئی لوگوں کو کہہ چکا ہوں کہ جب آپ صحیح ہیں اور آپ دین پر ہیں تو آپ نے مجھ سے چھپایا کیوں؟
اب بڑائی اکڑ ایک بات تھوڑی ہے یہ. جب اپنے آپ کو پیش کریں گے تو شیخ بتائے گا نا کہ بھئی یہ بڑائی ہے، اس کا علاج کراؤ. جناب واہ، اپنے کو پاک باز مت سمجھو. فلا تزکو انفسکم، اپنے نفس کو مزکا مت سمجھو، لیکن اپنا تزکیہ کراؤ. کیوں؟ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. وہ فلاح پا گیا جو گناہوں سے پاک ہو گیا، اصلاح کرا لیا، تزکیہ کرا لیا. اللہ کو راضی کرنا کوئی معمولی نعمت ہے؟ بس جب دل میں بڑائی آئے تو اپنے گناہوں کو یاد کر لو. گناہوں کا کرنے والا اپنے کو انعام کا مستحق سمجھے گا؟ گناہگار کا انعام کیا ہے؟ کہ جوتے نہ پڑیں، اللہ تعالیٰ اس کی سزاؤں کو معاف کر دیں، عذاب نہ دیں. بس کبر سے اپنے کو بری رکھو، بہت خطرناک بیماری ہے. اب جب شیخ کو پتا چل گیا، جب بات کریں گے غلطی ہوگی معافی چاہتا ہوں، غلطی ہوگی معافی چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. کل والا مضمون جو رہ گیا تھا وہ عرض کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انشاءاللہ تعالیٰ، جس کا عنوان تھا کہ بد نظری امرت پرستی کے گناہ میں ایسا مرید شیخ کا قاتل ہے. کل 4 صفحے ہو گئے تھے، جو جہاں سے میں نے روکا تھا تو تھوڑا اوپر سے پڑھتا ہوں تاکہ یاد آ جائے. فرمایا لا تقربو رہو گے تو لا تفعلو رہو گے، اور جو تقربو ہوا وہ تفعلو ہوا. ایک نہ ایک دن فتنے میں مبتلا ہوگا. جناب دیکھیے کیا مثال ہے. دیکھیے سونے کے ترازو ایک چاول کے دانے سے بھی جھک جاتا ہے، تو دل سونے کا ترازو ہے. اگر قلب میں ایک ذرہ حرام لذت آ گئی تو تعلق مع اللہ میں ضعف پیدا ہو جائے گا. حضرت مولانا پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ہمارے دادا شیخ، بقول دشمن پیمان دوست میں شکست تھی. یاد ہے کل پڑھا تھا نا، بقول دشمن پیمان دوست میں شکست تھی، بی بی ایس کے بریدی و با کے پیوستی. نفس دشمن یہ کہنے سے اپنے دوست اللہ کا پیمان اور عہد توڑ دیا. ذرا دیکھو تم نے کس سے توڑا، کس سے جوڑا. کل 4-5 مرتبہ عرض کیا تھا، حضرت نے بھی اسی طرح کیا. کس سے توڑا، کس سے جوڑا؟ اللہ سے توڑا، شیطان نفس سے جوڑا. اللہ سے اپنا رشتہ توڑا اور مرنے والی لاشوں کے ساتھ رشتہ جوڑا، جن کے ڈسمبر ختم ہونے کے بعد جب بڑھاپا آئے گا تب تم خود ان سے بھاگو گے. کس طرح؟ کأنہم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ. اور فرار کا انداز ایسے ہوگا جیسے گدھے شیر سے بھاگتے ہیں. پھر کہو گے کہ یہ شکل کیسی ہے؟ توبہ توبہ، اس کا تو دیکھنا بھی اب مشکل ہے. حسن کے اس قبرستان کو اب میں نہیں دیکھ سکتا، مجھے اس کا ماضی یاد آ رہا ہے. جناب ایسے شخص کی قلب کی کیا کیفیت ہوگی جو اب آج شروع ہو رہا ہے یہ مضمون؟ کیا اس کے دل میں اللہ کا نور رہے گا؟ منہ پر لعنت، پھٹکار، نیند بھی حرام رہتی ہے. سارے عذاب اور بے چینی ایسے شخص پر شروع ہو جاتی ہے. نفس و شیطان کہتے ہیں کہ اس کو دیکھنے سے بہت مزہ آتا ہے. کیا خاک مزہ آتا ہے؟ ان کے سر پر قرآن رکھ کر پوچھو. جو لوگ حرام عشق بازی میں مبتلا ہیں، ایسے لوگوں کا سر گرم اور نیند حرام ہے، صحت بھی خراب ہے، اور جب شادی ہوگی تب پتہ چلے گا. یہ کیا کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ رحم الرحمین ہے. جن چیزوں کو اللہ نے حرام فرمایا وہ ہمارے ہی فائدے کے لیے ہے. آپ بتاؤ، ماں باپ جو ہمیں نصیحت کریں گے اس میں ہمارا فائدہ ہے یا نقصان؟ فائدہ. تو ابا تو محبت والے ہوں اور ربا تو رحم الرحمین ہے. جتنا ربا کا قانون نازل ہوا یہ سب ہماری عزت کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ میرے بندے گناہ کر کے ذلیل ہوں. جو گناہ پر راضی ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی نظر میں خبیث ہوتا ہے. جو کفر سے راضی ہوا وہ بھی کافر ہو جاتا ہے. جو کفر کو کہ ہاں یہ اچھی چیز ہے اس پر جو بات کرے. حضرت مولانا شاہ پھول پوری رحمۃ اللہ جب چلتے تھے تو نظر نیچی کر کے چلتے تھے. یہ مقام تھا. حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو خط کیا لکھا تھا کہ حضرت میں دنیا میں رہتا ہوں، معلوم ہوتا ہے کہ آخرت کی زمین پر چل رہا ہوں. حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ نے ہمارے دادا شیخ کے لیے فرمایا کہ مولوی عبد الغنی وقت کا صدیق ہے. ایک صدیق کی صحبت میں حضرت والا رہتے 11 سال رات دن والے اور 6 سال آنا جانا. جناب اتنا اللہ کا مراقبہ کروں کہ ہر وقت مراقبہ حل نہیں، سوچ کہ ہر وقت اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. زمین پر ایسے چلو، وہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. کیسے چلتے ہیں اللہ کے بندے؟ اور یہ ادھر ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، ہر طرف دیکھ کر چل رہے ہیں. یہ پاگل ہے، یہ پاگل دل لے کر بیٹھا ہے. علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے نام محرم کو دیکھنے کا اور آج کے حساب سے فیس بک، یوٹیوب اور زنا اور بدفعلی اور ناچ گانے والے کا نام رکھا، نظر بازوں کا نام رکھا کہ پاگل کتا رکھا ہوا ہے. کیونکہ جب کتے پاگل ہو جاتے ہیں تو ایسے چلتے ہیں. جب کتا سیدھا نہ چلے،
ایسے ٹیڑھا ٹیڑھا چلے تو سمجھ لو یہ پاگل ہے، کاٹ لے گا، ہوشیار ہو جاؤ. یہ کہاں اس کی تفسیر ہے؟ یہ تیسری تفسیر ہے. هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین. اس کی تیسری تفسیر یہ ہے کہ یہ کتے کی طرح نہیں چلتا، کبھی لڑکی کو، کبھی کسی کو، کبھی کسی کو، کبھی کسی کو. اور بد نظری کی وجہ سے آدمی پھر حرام عشق میں مطلع ہو جاتا ہے. وہ جو آج کل ہم خبریں سنتے ہیں، بیٹا کہہ رہا ہے میں شادی کروں گا، یہاں کروں گا، نہیں تو نہیں کروں گا. ابھی کی بات بتا رہا ہوں، ابھی کی. قطر کی تو بہت سی باتیں بتا نہیں سکا، جب یاد نہیں ہے زبردستی تھوڑی بتانا ہے. بتا رہا ہوں آپ کو. لڑکے کی عمر بتاؤں گا نہیں، 16 سے 19 کے بیچ میں، اور لڑکی کی عمر 38 سے 40 سال کی عمر میں. اور کہتی ہے میں تجھے اپنے پاس رکھوں گی. اب پاگل ہو گیا، وہ پاگل ہو گیا. کہ جتنے حرام عشق ہے نا، یہ عذاب الہی ہے، عذاب الہی ہے. ورنہ کیسے معلوم ہوا کہ مجھے شادی یہاں کرنی ہے؟ کیسے معلوم ہوا؟ الہام ہوا اس کو، نعوذ باللہ، اللہ معاف فرمائے. اس سے شادی کر. یہ الہام تھوڑی ہے، شیطانی الہام ہے. جیسے ابھی وقت نہیں ہے، ورنہ بتاتا حضرت کو کسی مدرسے والا نے خط لکھا تھا، ابھی وقت نہیں ہے. ایسے ہی جو نفس پرست ہے، بد نظری کا عادی ہے، وہ بھی ادھر بھی دیکھتا ہے ادھر بھی دیکھتا ہے. شاید کوئی نظر آ جائے، شاید پر عمل کرتا ہے، حرام مال چرانے کی فکر کرتا ہے. تو دوستو حرام مال حلال مال کو بھی لے جاتا ہے. سنا؟ بد نظری کی حرام خوشی عشق مجازی عذاب الہی حلال خوشی کو بھی لے جاتا ہے. یہاں دلیل نہیں لکھی ہوئی، نہیں لکھی ہوئی. یہاں ایک شخص کے پاس اپنے الماری میں 1 لاکھ روپے حرام کا رکھا ہے اور ساتھ میں حلال کا بھی رکھا ہے، 3 لاکھ 1 لاکھ. آگ لگے گی تو حلال میں نہیں لگے گی. تو اسی طرح جو حرام خوشیوں میں گھستا ہے، اس کی رات دن جوانی برباد کرنا، رات دن ناپاک ہو رہا ہے. داڑھی، واہ واہ، بھلے بھلے داڑھی کیسی ہے بھائی. اور جب ہم لوگ جن سے اللہ دین کا کام کوئی بھی لیتے ہوں، چاہے تبلیغ کا ہو، چاہے مدرسے کا ہو، چاہے 5 وقت کا نمازی ہو، شرعی داڑھی اس کی رکھی ہوئی ہو، بیان کرنے والا ہو، ہم جب کمینہ پن کرتے ہیں نا، جائز کی آڑ میں کرتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں اس نے بھی تو کیا ہے. ہم نے تختہ کر دیا لوگوں کا اپنے حرام شوق پورا کرنے کے لیے. جناب اس کو پھر رنگ میں دے دیا، حلال کے رنگ میں دے دیا. جو حرام کرتے ہیں تو پھنستے ہیں، تو دوسرے کو بھی موقع مل جاتا ہے. جناب لہذا جو شخص اپنی اصلاح کے لیے کسی شیخ کے پاس رہے، اس کو انتہائی تقویٰ سے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ والوں کا مزاج بالکل لطیف ہوتا ہے. ان کو کسی نافرمانی کو دیکھ کر انتہائی صدمہ پہنچتا ہے. جیسے ہمارا خانقاہ یہ بھائی، جب لڑکے حسین جو ہے میرے دائیں طرف بیٹھتے ہیں امرت، تو جو سامنے اور بائیں طرف بیٹھا ادھر کیوں دیکھتا ہے؟ ادھر کیوں دیکھتا ہے؟ ایک شخص جو ہے وہ نیا وقت لگا رہا ہے، تو امرت نے کوئی سے پوچھا سوال، میرا بھی دیکھنا اس کو منع ہے. تو میں نے بات تو اس طرح کی، لیکن اس میں چھوٹے کا ذکر آیا تھا لڑکے کا، تو میرا نظر رکھتا ہوں کہ ادھر تو نہیں دیکھ رہا. میں حیران ہو گیا، اس شخص نے دیکھا بھی نہیں ادھر. ایک شخص نے بالکل نیا، بالکل نیا. یہ ہے، اپنے شیخ کو دیکھتے رہو بھائی، ادھر ادھر کیوں دیکھتے ہو؟ اللہ پانی نہیں پلانا، تم کدھر سے آیا؟ بابا کربلا سے بیٹھا ہوا، یہ بالکل مجذوب کبھی چچا ہے. کل سے ہیٹر بھی رکھنا ہے. تعلقات بنانا، آپ کہاں سے آئے ہیں، کیا ہوا ہے، سب منع ہے، لکھا ہوا ہے فارم پر. ان کو کسی نافرمانی کو دیکھ کر انتہائی شیخ کو صدمہ پہنچتا ہے. پھر اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے یہ شخص کھانے پینے کے لیے ہمارے ساتھ ہے، اگر اللہ والا بننا چاہتا ہے تو یہ حرکت نہ کرتا. کل سے ہیٹر لانا بھائی، کل سے ابھی نہیں، اب تو باقی چند منٹ باقی. بزرگوں کو انتہائی صدمہ ہوتا ہے، لہذا ان کے پاس رہنے والوں پر زیادہ آداب لازم ہے. جو اصلاح نفس کے لیے جائے، یہ نہیں کہ شیخ کے لڑکے کو ہی گھورنے لگے، شیخ کے پوتے کو گھورنے لگے. جیسے امرت کو عطر نہیں لگانا چاہیے. اب میرے پوتے کو اور بیٹے کو کوئی بری نظر سے دیکھے گا کیا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو وہ جب میرے وہاں پر پلنگ پر بیٹھے گا یا کرسی پر بیٹھے گا تو وہ تو میرا خون ہے،
اب کوئی اگر دیکھ کر حرام شوق لے اس کی مرضی ہے وہ. ابھی عبد الرحمان ہے، حافظ عبد الرحمان پوتا ہے، ماشاءاللہ بڑی عمر ہے، لیکن قدرت کی ابھی پوری داڑھی نہیں آئی ہے. داڑھی آئی ہے ماشاءاللہ، اور شروع والی داڑھی ہے الحمدللہ، کبھی اس نے شیو نہیں کیا اللہ کرم سے الحمدللہ. تو میں نے ساتھی سے کہا کہ وہ امرت کو عطر لگاتے نہیں ہیں، تو میں نے کہا بھائی پوتے عبد الرحمان کو، حافظ عبد الرحمان کو پوتے کو عطر لگا، اس کی پوری داڑھی آ گئی ہے. اب جو پرانے جاننے والے پریشان، میں نے کہا دل میں تو آ گئی ہے نا پوری داڑھی، تھوڑا لگا دو. اچھا جناب، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص اللہ والا کے پاس گیا وقت لگانے کے لیے. ہم گاؤں والے، ہم سے پوچھو آپ کہ گھر بھی اتنے بڑے، پھر ہمارے بیٹھک بولتے ہیں، کوئی اوتاق بولتے ہیں، کوئی ڈیرا بولتے ہیں، وہ بھی بڑے بڑے، دروازے بھی نہیں لگے ہوئے. مدرسے بھی اسی طرح، مدرسہ ہے، وضو خانہ ادھر ہے، بیت الخلاء ادھر ہے، گھر سامنے ہے. تو گھر کی خواتین نے بتایا کہ ابا جی آپ کے پاس کوئی آدمی وقت لگا رہا ہے نوجوان، لیکن وہ یریدون وجہ نہیں ہے، اس کی مراد اللہ کی ذات نہیں ہے، حالن استقبالن. ہماری جو گھر کی خادمہ ہے نا، یہ بدماش اس کو دیکھتا رہتا ہے. عورتیں بڑی حساس ہوتی ہے، کوئی چھپ کر بھی دیکھ رہا ہو اس کو احساس ہے کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی داڑھی والا ایسے ٹیڑھی کر کے دیکھ رہا ہے اس کو احساس ہو جاتا ہے بدماش نالائق داڑھی کا میں کمینہ پن کرتا ہے. ایسے ظالم بیوی کا حق ادا بھی نہیں کرتے، بہن بیٹیوں کی بھی فکر نہیں کرتے، سارا دن فیس بک یوٹیوب میں راتوں کو لگے رہتے ہیں، ناپاک رہتے ہیں. یہ گندے خیالات، اللہ تعالیٰ سے دوری، لعنتی کام کا موقع نہیں ہے. تو یہ خادمہ نے بتایا یہ ہمیں چھپ چھپ کر دیکھتا ہے ظالم یہ. تو اللہ والے نے کہا ٹھیک ہے، خادمہ سے کہیں کہ اگر تم چاہتی ہو تمہارے صدقہ جاریہ ہو تو ایک دوائی کھا لو، تمہیں 50 دست آئیں گے، وہ کسی جگہ جمع کر لو، دست کسی ٹوٹی بھی اس کی چیز میں رکھ لو اور بھجوا دو. خادمہ اللہ والی تھی، اس نے وہ کھائی دوائی، 50 دست آ گئے اور ٹوکرا وغیرہ جو تھا ایک سائڈ پہ رکھ لیا. اب جب خادمہ کے گزرنے کا وقت ہوا نا، یہ چپکے آستے سے کمرے میں گیا، چپکے آستے سے کمرے میں گیا. شیخ آستے آستے پیچھے آیا، اس نے پردہ ایسے کھول کر اور خادمہ کو دیکھا تو اس کی تو آنکھیں اندر چلی گئی تھی، گال پچک گئے تھے، ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو گئی تھی، کالا رنگ پڑ گیا تھا اور بالکل چلنے میں لڑکھڑا رہی تھی. اس نے ایسے کر لیا تو اس اللہ والے نے اس کو 2 تھپڑ زور سے مارے. ظالم، تو اللہ والا بننے آیا ہے، اللہ والا بننے آیا ہے، مولا والا بننے آیا ہے یا لیلا والا بننے آیا ہے؟ ہر گناہ اللہ سے دور کرتا ہے، ہر گناہ لیلا ہے. کہ ادھر آؤ، آیا کہ یہ دست دیکھ رہا ہے، 50 چاٹ اس کو دست. کہا حضرت یہ کیسے؟ کا زیادہ بات مت کر، اس کو کھا دو دستوں کو. خدا کی قسم اس لڑکی کے پیٹ سے صرف یہ 50 دست نکلے تب ایسی ہو گئی ہے. تو اس دستوں کا عاشق تھا تو. حرام کام ہے، بخاری شریف کی حدیث پا گئے، زنا العین یا نظر بازی آنکھوں کا زنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بددعا ہے، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، بہت توبہ کی. تو اب حضرت والا فرماتے شیخ نے پوچھا کہ کم بخت اس کے حسن سے کس چیز کی کمی ہوئی؟ تو اسی پخانے پر عاشق تھا. ہاں، پخانہ کس کو زیادہ پسند ہے بتاؤ؟ سور پخانہ کھاتا ہے، کتا پخانہ کھاتا ہے. لہذا جو پخانے کے مقام سے عشق کرتا ہے وہ اپنا مقام سمجھ لے. اس میں ذوق خنزیریت ہے. یہ فرمایا کہ ایک بہترین کمرہ ہے، کارپیٹ لگا ہوا، 8 اسی لگے ہوئے ہیں، بڑا کمرہ ہے، اتنے صوفے ہیں، اس میں خوشبوئیں لگی ہوئی ہیں، گلاب کے پھول اس سوئٹزرلینڈ کے رکھے ہوئے ہیں، اور وہاں پر کتے کو بٹھاؤ، سور کو بٹھاؤ اور کاکروچ کو بٹھاؤ، فوراً پخانے کے مقام میں جائیں گے. یہ فرمایا اللہ نے اتنی نعمتیں دی، ہمیں ایمان دیا اللہ تعالیٰ نے، اور ان لڑکیوں پر لڑکوں پر حسن اللہ نے ڈالا ہے. کیسا گھٹیا آدمی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مولا کو چھوڑ کر لیلا میں گسرا، جس کا آخری انجام گندے مقامات اور کتے اور سور والا کام اور زنا ہے. خیالات میں ہی ناپاک ہو جاتا ہے آدمی، خیالات سے ہی ناپاک ہو جاتا ہے. یہ کون سا مضمون ہے؟ ہمارے پاس تو یہی مضمون ہے بھائی. معافی کا مضمون تو پہلے ہی بتا دیا تاکہ مایوسی نہ ہو، توبہ کر لیں، موبائل کو گند سے صاف کر لیں. آج بھی ہوا نا، جماعت آئی ہوئی عرب کی جماعت، 15 لوگ تھے، اتنے لوگ نہیں ہوتے ہیں کبھی جماعت میں، مقامی بھی تھے، پھر ہم کہتے ہیں بھائی امام صاحب بھی ہوں، مؤذن بھی ہوں. 15 لوگ تھے، جگہ جگہ لکھا ہوا تصویر حرام ہے، نماز یہاں پڑھی تصویر حرام ہے. وہاں مجھ سے انہوں نے عرب لوگوں نے فرمایا کہ کچھ نصیحت کرو، اردو میں کریں گے، ٹرانسلیٹر ساتھ میں تھا. تصویر کے بارے میں حرام کا بتایا، تبلیغ اور موبائل جمع نہیں ہو سکتے. یہ بہت بڑے رائیونڈ کے بزرگ ہیں، انہوں نے فرمایا تھا پشاور میں، جو مجھے یاد تھا، اور پھر اسے نقصانات قرآن پاک حدیث پاک سے سنا ہے. جو ترجمان تھا نا، اس میں یہ حدیث پاک ہی پڑھ لی عربی زبان میں، رائیونڈ سے فارغ تھے.
خیر پھر ہم لوگ وہاں پر گاڑی اس طرف تھی تو پتا چلا چپلیں ان کی اس طرف ہے. نماز کا وقت ہو گیا تھا تو آئے تھے ظہر میں. تو پھر یہ ہم لوگ نے کہا گاڑی آپ ادھر لے آؤ, ساتھیوں سے کہا, ہمارے دوستوں سے کہا تینوں گاڑیاں یہاں لے آؤ. اور جناب یہ دیکھا کہ چپلیں لے کے آ رہے ہیں, میں نے گاڑیاں تو اس طرف آ گئی ہیں. میرا مزاج ہے اللہ کے پیاروں کو دروازے تک پہنچانے آتا ہوں. تو اب میں دروازے میں بیٹھ رہے تھے کہ اچانک ہمارے پاسبان نے شور کیا, اور ایک اور کون تھا اس نے دیکھ لیا, شاید مولانا انور صاحب آپ تھے شاید, یا کون تھے, آپ تھے, سید افتخار شاہ تھے. میں بھی بھاگا جلدی سے, موبائل جیب میں. پھر آپ کو پتا ہے میٹر شارٹ ہو جاتا ہے آدمی کا, اور پھر تصویریں بھری ہوئی دوسروں کو بھی ڈیلیٹ کیا. میں نے کہا بھائی ٹرسٹ سے بھی تو ڈیلیٹ کرو, مجھے تو آتا نہیں ہے, میں سنتا ہوں 2 جگہ یہ ہوتا ہے مووی تصویر بنی ہوئی. زبردست میں ناراض ہو گیا, سوری. میں نے سوری کس بات کی سوری؟ آپ کے امیر نے یہ بات بتائی تھی, اور پھر جو لوگ لا رہے تھے ان سے بات کی, انہوں نے کہا ہم یہاں بیٹھے مذاکرہ ہوا ہے کہ جب ہم جا رہے ہیں وہاں تصویر نہیں کھینچنا ہے, حرام ہے تصویر. اور آپ نے تصویریں کھینچ لی, تبلیغ کا کام کرتے ہو, حرام کام کرتے ہو, اتنی تصویریں بھری ہوئی ہے, سوری. سوری کس بات کی؟ لیکن اس نے بعد میں جو معافی مانگی نا, اس نے رلا دیا. یہ نیک لوگ ہوتے ہیں, بس دوسرے پٹی پڑھا دیتے. ابھی تک دل پہ اس کا اثر ہے معافی مانگنے کا. ہاتھ پکڑ لیے, چوم رہا ہے, آنکھوں سے لگا رہا ہے, رو رہا ہے اور معافی مانگ رہا ہے. میں نے کہا سب معاف کر دیا. آپ نے معاف کر دیا نا, آپ نے معاف, بھائی بالکل معاف کر دیا, بے فکر رہے آپ, بار بار معاف کر دیں. بھائی معاف کر دیا, ہمیں بھی تو اللہ سے اپنی معافی کرانی ہے نا. بھائی ہم تصویریں کھنچوائیں, عورتیں دیکھیں تو ہم زانی نہیں ہوں گے؟ ہم لوگ آنکھوں کا زانی کا اس کو موقع نہیں فراہم کر رہے. اس سے پہلے دین کا کام نہیں ہوا. جو ہمارا چہرہ جو عورت دیکھے گی سفید داڑھی والے کا, کالی داڑھی والے کو نہیں دیکھے گی, بغیر داڑھی والے کو نہیں دیکھے گی. پھر ماموزاد, تایازاد, خالازاد, پھپھیزاد, پھر بہنوئی اور نندوئی اور دیور, تو موت ہے. موت تیرے لیے اتنا جتنا موت سے جب ہم نہیں کھنچواتے, تم لوگوں کو کیا مسئلہ ہے بھائی؟ آپ جاؤ اس جگہ پر جہاں پر آپ کی بھی تصویر کھینچیں. بھائی صاف صاف بات ہے, عورت ہمیں دیکھیں گی آنکھوں کی زانیاں ہوگی. پھر شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہو اس کی, بوڑھا ہو یا کوئی بھی ہو. قرآن پاک کا حکم میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ بوڑھا دیکھے یا بوڑھی دیکھے, بوڑھا ہو یا بوڑھی ہو, جوان ہو یا جو بھی ہو. جناب اس میں ذوق خنزیریت ہے. جب کسی حسین کو دیکھ کر نشہ آنے لگے تو یاد کرو کہ مؤدب قوم کا نشہ ہے حسین لڑکوں کو, یعنی حضرت لوط علیہ السلام قوم پہ پتھر برسے تھے, یہ بھی سنا ہے میں نے. اس پر توبہ کرو کہ اللہ یہ جو آپ کی ناخوشی اور نافرمانی کے راستے ہیں, میرے اندر حرام خوشی آئی, اس پر آپ مجھے معاف کر دیجئے, کیونکہ یہ قوم مؤدب قوم کا نشہ ہے. لہذا ظالم ہیں وہ لوگ جو اہل اللہ کے ساتھ رہتے ہیں لیکن پھر بھی اپنی بدماشیوں سے باز نہیں آتے. انتہائی صدمہ پہنچتا ہے, قلب میں اختلاج ہونے لگتا ہے. جب کسی بزرگ کے ساتھ سفر کرو تو خاص طور پر اس بات کی فکر کرو اللہ والوں کے ساتھ کس لیے رہتے ہو, تاکہ اللہ مل جائے. اور وہاں بھی جناب چاہتے ہیں کہ کھانے مختلف کھائیں, بد نظریاں کریں. ریل میں ایئرپورٹ پر عورتوں کو بھی دیکھ رہے ہیں, کیا اللہ والوں کا حق ہے؟ اگر ان کی نظر پڑ گئی تو ان کے پیشاب میں خون آنے کا خطرہ ہے. یہ مرید شیخ پر ظالم ہے. شیخ کو موت دینے والا یہ ایسے ہی مرید ہوتے ہیں. اگر شیخ کی نظر مرید میں پڑ گئی, کسی عورت کو دیکھ رہا ہے, اس کو اتنا صدمہ پہنچے گا کہ ہائے یہ رات دن میرے ساتھ ہے, میں اس کو اتنا درد بھرا دل پیش کرتا ہوں, رات دن خدا تعالیٰ کی محبت کو پیش کر رہا ہوں. اس ظالم خبیث کو اتنا بھی احساس نہیں ہے کہ ان گناہوں کو چھوڑ دے, جبکہ انسان ساری زندگی تجربہ کرتا ہے اس گناہ سے ملتا ملاتا کچھ نہیں سوائے ذلت اور خواری پر. مردے پر مرنے کے لیے مرتے ہو, اب حسین کو دیکھ کر شادی کر لی. حدیث پاک ہے کہ قبیلہ مت دیکھو, یعنی آج کل کانٹیکٹ دیکھتے ہیں, کانٹیکٹ کس کے ساتھ ہے, اس کے بڑے لوگوں سے. شکل کو مت دیکھو, 5 سال کے بعد زوال آ جائے گا. اس کی تفصیل کا اس وقت موقع نہیں ہے. مال کو, یہ حدیث پاک بتا رہا ہوں, مال کو مت دیکھو, پیر چاٹتے رہو گے. نیکی کو دیکھو. تو نامحرم کو دیکھنا تو حرام ہے, اس نے اپنے آپ کو دکھایا تو حرام کام کیا. یہ کون سی عقل مندی کا کام کیا؟ تو ابھی اس وقت تو مضمون نہیں ہے یہ بات کرنے کا, لیکن بتا رہا ہوں میں کہ بد نظری کا انجام کیا, اور سب مل جائیں گی. یہ عادی مجرم پھر کسی اور کے پیچھے پڑے گا. یہ جناب اللہ اللہ, اس گناہ سے ملتا ملادا کچھ نہیں سوائے ذلت اور خواری کے. مردے پر مرنے کے لیے مرتے ہو, مردہ پر مرنے کے لیے مرتے ہو. ابھی موت آ جائے تو یہی لاش پھٹ جائے گی, پھر پتا چلے گا حسن کیا چیز ہے. چند سالوں کے بعد شکل ایسی بگڑ جائے گی کہ تمہیں آنکھ سے آنکھ بھی نہیں ملائی جائے گی. پھر ساری زندگی کے لیے ذلت کی مار ہو جاتی ہے. اس لیے عرض کرتا ہوں جب اللہ کے راستے میں آؤ, یا مکن با پیل یا پیل بانا دوستی, یا تو ہاتھی باندھ سے دوستی مت کرو, یا بنا کن خانہ بر انداز پیل, یا تو گھر بڑا بناؤ جس میں ہاتھی آ سکے, یعنی اپنا دل بڑا بناؤ, ہمت کو بلند کرو. یا تو شیخ سے تعلق مت رکھو,
جب تعلق رکھا ہے دل بڑا کرو، وہ تمہاری چمچا گیری نہیں کرے گا، تم سے مال نہیں ملتا، نہ تم سے مال نکالتا ہے، نہ تمہیں اشارے دیتا ہے، نہ تمہارے گھروں پر بیٹھتا ہے، نہ تم سے قرضے لیتا ہے. جناب اہل اللہ کے ساتھ تو خاص اہتمام کے ساتھ رہو کہ اگر ان کی نظر تمہارے گناہوں پر پڑ گئی تو ہو سکتا ہے ان کے پیشاب میں خون آ جائے، صدمہ پیدا ہو جائے، اختلاق یعنی ہارٹ کا مسئلہ نہ ہو جائے، ان کو کوئی مرض ہو جائے تو تم شیخ کے قاتل بنو گے. شیخ پر ظلم کرنا کیسا ہے بتاؤ، بزرگوں پر ظلم کرنا کیسا ہے جس کو تم سمجھتے ہو. جب آدمی کسی کے پاس جاتا ہے تو بزرگ ہی تو سمجھتا ہے. کیا شیخ خود کہے گا کہ میں بزرگ ہوں، حرام کام کرے گا؟ نیک بننا فرض ہے، اپنے کو نیک سمجھنا حرام. تو کوئی شیخ کہے گا میں اللہ والا ہوں میرے پاس آؤں، تو پھر وہ میخ ہے، شیخ نہیں. اگر کوئی کہے کہ میں بزرگ ہوں، وہ گناہ کیا اس نے. اس لیے اس کا خاص خیال رکھو کہ نظر کی حفاظت کرو. جہاں ایک اشاریہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ناراضی خطرہ، ہرگز نظر مت ڈالو. مان لو 15 آنا اس کا حسن ختم ہو چکا، ابھی 1 آنا حسن باقی ہے، اس سے بھی بچو. 1 آنا پر بھی دل کی استقامت کی دیوار جھک جائے گی. اگر دیوار 1 اشاریہ بھی جھک جائے تو سارے انجینئر کہتے ہیں یہ بلڈنگ ختم ہے. تھوڑا زہر بھی نقصان دہ ہوتا ہے، تو گناہوں کا زہر تو اس سے زیادہ خطرناک ہے. جب اللہ تعالیٰ کی تھوڑی سی رضا بڑی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی تھوڑی سی ناراضگی بھی بڑی ہے. آج اس جگہ کی آخری مجلس ہے، بنگلہ دیش کی مجلس ہے. یہ نہایت درد بھرے دل سے آپ حضرات سے عرض کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اللہ پاک کو راضی کرو. دنیا میں بھی ایش سے رہو اور آخرت میں بھی ایش سے رہو. اللہ کو ناراض کر کے چین کا تصور کرنا اس سے بڑھ کر گدھا پن حماقت نہیں ہے. ایک معمولی زمیندار کوئی حجام یا دھوبی اگر ناراض کر دے تو زمیندار کہتا ہے کہ میں نے اپنی زمین پر تمہیں بسایا ہے، تو مجھے ناراض کرتے ہو، میرے خلاف ووٹ دیتے ہو، نکل جاؤ یہاں سے، میری زمین خالی کر دو. میری زمینداری میں نہیں رہ سکتے. زمیندار ایک جناب یہ کس کی زمین ہے جس پر ہم لوگ رہتے ہیں؟ بس لہذا دوستو اس بات کی فکر کرو، حرام لذت کے عادی مت بنو. یہ مت سمجھو کہ ایک دفعہ پیٹ بھر کر گناہ کر لیں گے تو چھٹی مل جائے گی. ہر گناہ سے اور گناہ کا شوق تیز ہو جائے گا. بد پرہیزی کرنے یا مرچیں کھانے سے دست اور زیادہ ہوتے ہیں یا کم ہوتے ہیں، زیادہ ہوتے ہیں. جو لوگ گناہ کر کے یہ سوچتے ہیں لاؤ ایک دفعہ اور دیکھ لیں، ایک گناہ اور کر لیں، ایک گناہ اور کر لیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مرض حرام کا بڑھتا چلا جاتا ہے. مرض میں شدت پیدا ہو جائے گی، پھر تم اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکو گے. پھر کسی مجمع میں اللہ تمہیں ذلیل کرے گا، کیونکہ تقویٰ کی قوت کمزور ہو جاتی ہے. لہذا اپنی جانوں پر رحم کرو. اختر اپنے اوپر تم سے رحم نہیں مانگتا، میرے لیے میرا اللہ رحم کرنے کے لیے کافی ہے. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنی جانوں پر رحم کرو. بنگلہ دیش میں حضرت نے فرمایا کہ اگر اپنی جان پر اختر پر رحم نہیں آتا، اپنے اوپر تو رحم کرو. ہر کسی میں گناہ، شراب، زنا، 4 پیسے آ گئے فوراً جوا. ہر دنیا میں بھی ذلت، آخرت میں بھی ذلت، پریشانی، مصیبت، نہ جانے کیا کیا عذاب ہوں گے. اللہ والی زندگی اختیار کرو. اللہ والوں کی شکل ہم نے بنائی ہے تو ہم پر فرض ہے کہ ہم اللہ والوں کی صورت بھی بنائیں اور سیرت بھی بنائیں. گناہ ہی کرنا ہے. جو لوگ رات دن سینما والے، مسٹر والے شراب خانوں میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے عمل ہمارے عمل میں کیا فرق ہے؟ یہ کیا نسبت ہے؟ بتاؤ بھائی کہ ہماری شکل ولیوں جیسی، کام شیطان جیسے کہ نام محرموں کو دیکھتے رہتے ہیں. ابھی ایک علاقے میں جانا ہوا تھا، شاگردنیوں کو پڑھا رہے ہیں بغیر پردے کے. جی میں نہیں گیا تھا اس مدرسے میں. وہاں کے مسئول مالاکنڈ ڈویژن کے مسئول ہیں، 400 مدرسے کے مسئول ہیں اور میرے اجازت یافتہ ہیں، میرے خلیفہ ہیں، خوب اللہ کام دے رہے ہیں. شاید ہی کوئی 10 دن ایسے ہوں جب وہ رابطہ نہ کرتے ہوں اور خط کا فکر نہ کرتے ہوں. ہر بات پوچھیں گے. بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑا ادارہ ہے اپنا، بہت بڑا ادارہ ہے، اور اللہ نے کیسے کام لینا شروع کر دیا ان سے الحمدللہ. تو انہوں نے مجھے بتائی یہ بات کہ اچانک چھاپا لگا تو ایک لڑکا اور ایک لڑکی کو پڑھا رہا ہے، ایک نوجوان. 3 کمروں کا بنات کا مدرسہ، ایک گلی میں 3 مدرسے بنات کے، اور اس بستی کے اندر ٹوٹل 30 بنات کے مدرسے، بنین کے 2 یا 3. کیوں بھائی؟ اور ایک جگہ اور گیا میں تو بتایا کہ شیخ یہ گھٹنا ہے اس کا استاذ کا، اور یہاں سامنے عورت ہے، لڑکیاں بیٹھی ہوئی پڑھنے کے لیے. حرام کام کر رہا ہے. پڑھاؤ نا کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. کیا جواب ملتا ہے لڑکیوں کی طرف سے؟ کیوں نہیں پڑھاتے ہو؟ یہ بیشتی زیور میں لکھا ہے کہ یہ مسائل مرد عورتوں کو نہ پڑھائے. کیوں پڑھاتے ہو پھر؟ اور پھر فون پہ باتیں کرنا، ان کے گھر جانا. آپ کو میں سبق سکھاؤں تو آپ کو ایسے سمجھ میں نہیں آتا، برقعے سے ساتھ بیٹھی رہوں. حرام کام کر کے خوش ہوتے ہیں لوگ. میں دیکھتا ہوں اتنے نیک ہیں، اتنے پتہ ہے کہ یہ حرام کام کر رہا ہے، بیچارے کچھ نہیں بولتے، کچھ نہیں بولتے بیچارے. اور عقل مند ہے، کیوں بولے بھائی؟ یہ مان لیں گے کیا ان کی بات؟ یہ حالت ہے، بغیر پردے کے پڑھا رہے ہیں. بعض لوگ پردے سے بھی نہیں پڑھاتے، الگ بالکل پڑھاتے ہیں، لیکن کسی نہ کسی طرح تعلق بن جاتا ہے.
کیونکہ یہ تعلق نہیں ہے شیخ سے، سمجھتا ہے جائز ہے جائز ہے جائز ہے، خود ہی مفتی بنا ہوا ہے، دارالفتہ بنایا ہوا ہے اپنے دل کو، نفس کو. اللہ اللہ، ہم نے شکل اللہ والوں کی بنائی کہ نہیں، تو پھر اخلاق بھی ہمیں اللہ والے بنانا چاہیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین. گناہ چھوڑنے کا نسخہ شہر مکہ 1992. کیا ماشاء اللہ، ابھی نہیں بیان کر سکوں گا کیونکہ وہ 6 صفحات کا ہے. بروز ہفتہ مکہ مکرمہ، کمرہ نمبر 4، صبح 10:30 بجے. کیا بات ہے، آپ سوچو ذرا بھائی، کیا نیند کیا ہوتی ہوگی. کیا عرض کروں، کیا کیا مضامین ہے. بد نظری پر سخت تنبیہ اور عزت والا غم، یہ بھی 7 صفحات کا. یہ صبح کو بیان ہو رہا ہے آج کل فجر میں، الحمدللہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ایسے پیر ٹھنڈے ہوئے ہیں، کبھی ایسے ٹھنڈے نہیں ہوئے. سارا دن موسم صحیح، ابھی ٹھنڈک. آپ لوگوں کو نہیں لگتی؟ میرا مسئلہ ہے نا، پورے پیر ٹھنڈے. موزہ بھی منگایا تب بھی پیر ٹھنڈے. اللہ تعالیٰ بٹیا کو نصیب بھلے فرمائے، رابعہ بصریہ بنائے، حافظہ عالمہ اللہ والی بنائے. پرچوں پر سلام نہیں لکھنا چاہیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جو نئے ساتھی ہیں، وہ جن کے پاس کتابیں نہیں ہیں وہ کتابیں لے لیں. جو وقت لگانے والے حضرات جب جائیں گے تب لیں گے. تو ساتھ سنت کی نئی کتاب آئی ہے، سنت کے اتباع کی اہمیت، وہ جس کے پاس نہ ہو وہ لے لیں. جس کے پاس ہو وہ ابھی نہ لے، جب آ جائیں گے تو اعلان ہوگا، جس کے پاس ہو تب بھی لے لے، کسی اور کو دے. ابھی فی الحال جس کے پاس ہے وہ نہ لے، کیونکہ کل چھپ کے آئیں گے انشاءاللہ تعالی.